اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حقیقی کامیاب وہ ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا، وہ شخص حقیقی کامیاب ہے، صحیح ایمانوں کے اندر وہی کامیاب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے، یہ جملہ پڑھتا ہے، ان الفاظ کی ادائیگی کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ وقال الآخر في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقولوا للناس حسنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے لیے رحمت کائنات بنا۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوا، اس مال کے کائنات خالق حقیقی نے اس پرفتن دور میں ہمیں مسجد میں حاضری کی توفیق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرما کے ہم سب کے لیے دنیا آخرت کے اندر ذریعہ نجات بنا۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اس بات کو ہم نے سمجھا تھا کہ کچھ کلمات اور کچھ جملے ایسے ہیں کہ انسان کو دنیا اور آخرت کے اندر ناکام بنا دیتے، بلندیوں سے نیچے گرا کر جہنم کی گہرائیوں میں پہنچا دیتے، اور ایسے جملے اور ایسے کلمات سے ایک مومن شخص کو ہمیشہ بچنا چاہیے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں کچھ ایسے جملے اور کلمات جو انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو پستیوں سے اٹھ کے اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلندیوں کے اندر اور بلندیوں سے اوپر جنت کے اندر اللہ رب العزت اسے پہنچا، اور دنیا آخرت کے اندر وہ کلمات وہ جملے انسان کے لیے باعث کامیابی ہوتے ہیں، اور ایسے جملوں کو ہمیشہ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اختیار کرے۔
اور اسی میں اس کی کامیابی اور کامرانی۔ اور ابتدا کے اندر ہی ہمیں یہ دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں جو جملے کلمات جن کی ترغیب دلائی گئی اور جن کی وجہ سے کامیابی بتائی گئی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان جملوں کو اختیار کرنے کی توفیق بخشے اور اپنی زبان سے اچھے خیر کے کلمات کہنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے، یہ حدیث آپ نے کئی مرتبہ سماعت کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں اپنی طرف توجہ دلائی کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ تو وہ سب یک بارگی کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ آپ بڑے اچھے ہیں، پارسا ہیں، زبان کے اعتبار سے آپ صادق ہیں، اور اسی طرح سے معاملات کے اعتبار سے آپ امانت دار ہیں، دیانت دار ہیں۔ آپ کے اندر ہم نے کبھی کوئی خامی نہیں دیکھی، ہم نے آپ کو صادق و امین ہی پایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں کرنے کے بعد رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر پھر تم مجھ پر یقین رکھتے ہو، اعتماد رکھتے ہو، ہر اعتبار سے تمہیں مجھ پر اعتماد اور یقین ہے، تو پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر کہہ دو لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اگر تم لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہو تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تفلحوا، تم کامیاب ہو۔ اب لا الہ الا اللہ کو بہت بڑی کتاب تو نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کو بہت لمبی چوڑی کہانی تو نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کو بہت برقوں پر مشتمل جو ہے کوئی لمبی تحریر تو نہیں ہے تو ایک کلمہ لا الہ الا اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کہہ دو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں یہ پتا چلا کہ کلمہ ایک ہے لا الہ الا اللہ، اس ایک کلمے کی وجہ سے اللہ رب العزت ایک مومن بندے کو کامیاب کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ بعض ایسے کلمات اور جملے ہوتے ہیں کہ جو بندے کو پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں کی طرف لے جاتے ہیں اور کامیاب اور کامران بنا دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکروں کے اندر سب سے افضل ذکر ہے۔ ایک تو بندہ کلمہ پڑھتا ہے نا اسلام لانے کے لیے، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے، ایک ہے کہ بندہ عام حالات کے اندر مومن ہو چکا ہے، کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو چکا ہے، مسلمان ہو چکا ہے، تو اس کے بعد اپنی زندگی کے شب و روز کے اندر جو اذکار کرتا ہے، ان اذکار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ہے۔ اور یہ لا الہ الا اللہ جو ہے انسان کو کامیابی کی طرف لے کے آتا ہے، لا الہ الا اللہ بندے کو جنت کا راستہ دکھاتا ہے، لا الہ الا اللہ بندے کو شرک سے نجات دلاتا ہے، لا الہ الا اللہ بندے کے لیے توحید پرست بناتا ہے، بندے کو موحد بناتا ہے، لا الہ الا اللہ بندے کے لیے کامیابیوں کے راستے نکالتا ہے، اور لا الہ الا اللہ جو ہے وہ جنت کے اندر داخلے کا باعث اور سبب بنتا ہے۔ اس لیے میرے محترم پیارے بھائیوں، ہمیں گالی گلوچ یا چغلیاں غیبتیں دیگر جو گناہ کے کام ہیں ان کو ترک کر کے ہمیں ایسے جملے اور ایسے کلمے اختیار کرنے چاہیے کہ جو دنیا اور آخرت کے اندر ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کا درس دیتے ہوں، کامیابی اور کامرانی کے لیے ہمارے لیے راستے واضح کرتے ہوں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہو تو کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ پیغمبر نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معمول تھا نا، وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی پڑھنے کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک آپ مسجد میں ہی رہتے تھے۔ سورج کے طلوع ہونے تک آپ مسجد میں ہی رہتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے پھر مسجد میں بیٹھا رہتا ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز جس کو ہم چاشت کی اشراق کی نماز کہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ 2 رکعتیں نماز پڑھ کے سلام پھیر کے گھر کو چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی 1 حج اور 1 عمرے کا اجر عطا کرتا ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ ایک تو وہ شخص ہے کہ جو حج اور عمرہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، حج اور عمرے کی اس کے پاس طاقت اور استطاعت نہیں ہے، کتنی آسانی کے ساتھ وہ حج اور عمرے کا اجر حاصل کر سکتا ہے، کتنی آسانی کے ساتھ وہ حج اور عمرے کا اللہ رب العزت سے اجر حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معمول تھا آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ مسجد کے اندر آپ سورج کے طلوع ہونے تک بیٹھے رہتے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی میں سے ایک بیوی کے گھر میں گئے، نماز فجر کی پڑھنے کے بعد سورج کے طلوع ہونے کے بعد 2 رکعتیں پڑھ کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے تو جا کے اپنی بیوی کو دیکھا کہ جس بیوی کے پاس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے رات گزاری تھی اور اسی بیوی کے پاس سے اٹھ کر آئے تھے، اس نے مصلی بچھایا ہوا تھا اور اللہ کی عبادت کے اندر مگن اور مصروف تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دوبارہ جا کے دیکھا تو وہ اسی حالت میں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس وقت سے بیٹھی ہوئی ہے؟ عرض کیا جی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت سے لے کر اب تک تو ذکر و اذکار کے اندر مشغول ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو اپنی زبان سے یہ کلمہ کہہ دیتی کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اپنی زبان سے یہ جملے 4 جملے ہیں، ان جملوں کو 3 مرتبہ تو اپنی زبان سے کہہ دیتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تو فجر کی نماز سے لے کر اب تک تو بیٹھی ہوئی ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹوں کے قریب ہو گیا وقت عموم ہمارے اعتبار سے کہ اتنا وقت تو نے یہاں پر بیٹھے گزار دیا ہے۔ فرمایا کہ جو 3 مرتبہ تو 1 منٹ بھی پورا نہیں لگتا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ 3 مرتبہ کہنے کے اندر 1 منٹ بھی پورا نہیں لگتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 1.5-2 گھنٹے کے اذکار جو تو نے کیے ہیں ان کو تکڑی کے ترازو کے ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے اور ان 3 جملوں کو 3 مرتبہ پڑھے گئے ان کلمات کو، فرمایا جو 1 منٹ سے بھی پہلے ادا ہو جاتے ہیں تو فرمایا ان کو ایک ترازو کے پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وزن کے اعتبار سے تیرے 2 گھنٹے کے اذکار جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے اور اس کا وزن بڑھ جائے گا۔ ان جملوں کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی طاقت رکھی ہے، ان جملوں کا اللہ رب العزت نے اتنا اجر رکھا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ہمیں وہ جملے اختیار کرنے چاہیے کہ جو جملے بندے کے لیے کامیابی کے راستے ہموار کریں، اور ایسے جملے کہنے چاہیے کہ جو کم وقت کے اندر بندہ کامیابیاں حاصل کر لے، کم وقت کے اندر، کم تعداد کے اندر وہ جملے وہ اذکار کہہ کے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت بڑی نعمتوں والی جنت حاصل کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیلی روایت ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک راستہ تھا جس کے اوپر ایک بت رکھا ہوا تھا، مزار بنا ہوا تھا، اور وہاں پہ ان کا اصول یہ تھا کہ وہاں سے جو گزرتا تھا جب تک اس پر کوئی چڑھاوا نہیں چڑھا دیتا تھا تب تک اسے وہاں سے گزرنے نہیں دیا جاتا۔ تو آپ نے کئی مرتبہ یہ حدیث پہلے سنی ہے، مسند احمد کے اندر حدیث ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی وہاں سے گزرے، جب وہاں سے گزرے تو وہاں کا جو اصول اور طور طریقہ تھا ان لوگوں نے روک لیا، کہا کہ جب تک آپ یہاں پر یہ اس صنم پر، اس بت پر کوئی چڑھاوا نہیں چڑھائیں گے تب تک تمہیں یہاں سے گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ایک تو خاموش رہا، دوسرے نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے چڑھانے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے کر تو ایک مکھی لے اور مکھی کو چڑھاوا چڑھا دے۔ مکھی کی کیا حیثیت ہے، کتنی مطلب قیمتی ہے، کیا ہے مکھی؟ جس کو پاؤں کے اندر ہم پاؤں کے نیچے رون دیتے ہیں، تنگ کرے تو ہم ہاتھوں کے ساتھ مار دیتے ہیں یا کوئی دوائی ڈال کے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ کم حیثیت جس کو سمجھا جاتا ہے، مخلوق تو اللہ رب العزت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہونے کے اعتبار سے تو ان کی اہمیت ہے، لیکن ہمارے ہاں انتہائی کم حیثیت رکھنے والی وہ مکھی۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ وہ مکھی چڑھاوا چڑھا دے تجھے چھوڑ دیا جائے۔ اس نے جلدی سے مکھی پکڑی اور مکھی پکڑ کر اس نے چڑھاوا چڑھا دیا، کہا کہ یہ صنم، یہ بت پر میں چڑھاوا چڑھاتا ہوں۔ انتہائی چھوٹی سی حقیر سی مخلوق جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بھی حقیر کہا ہے، انتہائی چھوٹی کہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ اس نے انتہائی حقیر چیز اس بت پر چڑھاوا چڑھا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں چلا گیا۔ انتہائی حقیر سا جو شرک ہے نا، انتہائی حقیر سا چھوٹا سا شرک، وہ بھی بندے کو ناکام نامراد کر کے جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ یہاں اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، غور کریں، تو بڑے بڑے شرک ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہیں، بڑے بڑے شرک کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ تو انتہائی حقیر چیز کا ذکر ہے، ہم تو بڑی بڑی قیمتی چیزیں جو ہیں، جو ہمیں بھی ایک قیمتی نظر آتی ہیں، وہ چڑھاوے چڑھاتے نظر آتے ہیں، نظر و نیاز دیتے نظر آتے ہیں غیر اللہ کی، تو وہ لوگ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے مستحق بن جائیں گے؟ وہاں ایک چھوٹی سی حقیر سی مکھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک پر چڑھاوا چڑھا کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ پر چڑھاوا چڑھا کے ناکام اور نامراد ہو کے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو آج ہمارے معاشرے کے بڑے بڑے شرک کرتے ہوئے لوگ جنت کے مہمان کیسے بنے؟ لمحہ فکریہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوسرے شخص کو انہوں نے مخاطب کیا، کہا کہ بھائی تو بھی چڑھا تجھے بھی چھوڑ دیا جائے گا؟ اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ جملہ ہے، اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی پر بھی نظر و نیاز نہیں دیتا، کسی کے نام کی بھی، کسی پر بھی چڑھاوا نہیں چڑھاتا، کسی کی بھی نظر و نیاز اللہ رب العزت کے نام کے علاوہ کسی کی نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جا، تجھے مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا قتل کر دو، حاضر ہوں، مار دو، حاضر ہوں۔ یہ زندگی کیا ہے اس جنت کے مقابلے میں؟ زندگی کیا ہے؟ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی، ایک دن تو ماری جانا ہے، ایک دن تو زندگی ختم ہو ہی جانی ہے۔ اس نے قتل ہونا منظور کر لیا۔ ان لوگوں نے اس ایک جملے جو اس نے کہا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی نظر و نیاز نہیں چڑھاؤں گا، اس جملے کی وجہ سے انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتوں کا مہمان۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے بچا تو اللہ مالک کائنات نے اسے جنت کا مہمان بنا دیا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کا مہمان بن گیا، نعمتوں والی جنت کے اندر چلا گیا، کامیابی حاصل کر لی اس نے، جو حقیقی کامیابی ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حقیقی کامیاب وہ ہے
کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا، وہ شخص حقیقی کامیاب ہے، صحیح ایمانوں کے اندر وہی کامیاب ہے۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی زبان سے ایسے ہی جملے کہنے چاہیے کہ جو شرک کی تردید کرتے ہوں، شرک کا رد کرتے ہوں اور بدعت کا رد کرتے ہوں۔ ایسے جملے بلا ہچکچاہٹ کہہ دینے چاہیے، کبھی بھی نہیں رکنا چاہیے، اور جملے ایسے کہہ کر اپنے اللہ کو راضی کر لینا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لینی چاہیے۔ آج ہم ایسے شرکیہ ہمارے سامنے جملے ہوتے ہیں، شرکیہ کلمات ہوتے ہیں، شرکیہ باتیں ہوتی ہیں، بڑے ہی پرسکون ہو کے ہم ان کو سن لیتے ہیں اور سننے کے بعد پھر پرسکون ہو کے وہاں سے اٹھ جاتے ہیں، ان کو نصیحت بھی نہیں کرتے کہ بھائی یہ شرکیہ جملے ہیں، شرکیہ الفاظ ہیں، یہ شرکیہ اعمال ہیں، لہذا ان سے بچ جائیں۔ یہ نصیحت کرنا، یہ دعوت دینا ہر مومن پر ضروری ہے۔ اچھے جملے اختیار کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے لیے جب بات کرو تو اچھی بات کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور جب بھی بات کرو تو سیدھی سادھی اور کھری بات کرو۔ کھری بات کیا ہے؟ بھلائی والی بات ہے، خیر والی بات ہے، اللہ کو راضی کر دینے والی بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اپنی زبان سے ہمیں بعض ایسے بھی جملے ہوتے ہیں کہ جو بندہ کہتا نظر آتا ہے، کبھی پریشانی آتی ہے، کبھی اسے کوئی نقصان ہو جاتا ہے، خسارہ آ جاتا ہے، تو خسارہ آ جانے کی وجہ سے بندہ اپنی زبان سے کچھ ایسے جملے کہتا ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکوہ بھی ہو جاتا ہے۔ بندہ کہہ دیتا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فلاں چیز نہیں دی، فلاں نعمت مجھے نہیں دی، تو پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا معاملہ ہے، مجھے کیوں نہیں دیتا، دنیا کو دیتا رہتا ہے مجھے کیوں نہیں دیتا۔ حالانکہ اللہ رب العزت بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو دیتے ہیں وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اس کے لیے خیر رکھی ہوتی ہے، اور جس کو نہیں دیتے، جس کو پوری زندگی محروم رکھتے ہیں، تو میرا مالک وہاں پر بھی اس کے لیے خیر کا فیصلہ ہی کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بادشاہ کے متعلق آتا ہے، اپنی اس بات کو یعنی مضبوط کرنے کے لیے عرض کر دیتا ہوں، حدیث تو نہیں ہے، بات کو توثیق دینے کے لیے، کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے غلام تھے، نوکر چاکروں میں سے ایک بندہ اس کے غلاموں میں سے تھا کہ جب بھی اس کے سامنے کوئی معاملہ ہوتا تو وہ اس معاملے کے بارے میں کبھی اس نے اللہ کا شکوہ یا گلہ نہیں کیا تھا، کہتا تھا کہ اللہ نے اس کے اندر کوئی نہ کوئی بہتری رکھی ہوگی۔ ایک دفعہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا۔ جب اس کا بیٹا فوت ہوا تو لوگ اس کے پاس افسوس کرنے کے لیے آئے، کہنے لگے، اس نے کہا کہ اس میں بھی شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بہتری رکھی ہوگی۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کہ یہ تیرا بیٹا دنیا سے چلا گیا، شاید تجھے اپنے بیٹے سے محبت نہیں، شاید کہ تو اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتا، تو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے شاید اس کے اندر کوئی بہتری رکھی ہے۔ حالانکہ یہ جملہ تو بڑا پیارا تھا، بہترین تھا۔ خسارہ آئے، نقصان آئے، کوئی اچھائی آئے، اللہ رب العزت خالق کائنات کے فیصلے پر بندے کو راضی رہنا چاہیے۔ تو اسی بادشاہ جس کا وہ غلام تھا، ایک دن اس کے ہاتھ کے اوپر چوٹ آ گئی، زخم آ گیا۔ جب زخم آیا تو زخم کی وجہ سے وہ تو پریشان تھا، پٹیاں کرواتا پھرتا تھا۔ جب اس نے دیکھا تو اس نے زخم کو دیکھ کر کہنے لگا اللہ نے کوئی بہتری والا ہی معاملہ کیا ہوگا جی۔ تو بادشاہ جو ہے وہ بڑا غصے کے اندر آ گیا، کہنے لگا کہ میرے ہاتھ کے اوپر چوٹ لگی ہوئی ہے، میرا ہاتھ زخمی ہے، خون بہ رہا ہے، اور تو کہتا ہے کہ اس کے اندر کوئی بہتری ہوگی، اس کے اندر کہاں بہتری ہوگی؟ تو اس نے غصے کی حالت میں اس کو قید کے اندر ڈلوا دیا، کہا اس کو قیدی کر دو، یہ اب غلامی جو میری خدمت کے لائق نہیں رہا، اس نے میری گستاخی کر دی ہے۔ وقت گزرا، ایک دن اپنے ایک غلاموں کو یا کچھ غلاموں کو لے کر باہر شکار کے لیے نکلا۔ جب باہر شکار کے لیے گیا، اللہ اکبر کبیرہ، تو وہاں پر اس پر حملہ ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا، اسے قتل کرنا چاہا، اور قتل کرنے کے وقت جب جو دوسرے ساتھی تھے، اس کے ساتھ غلام تھے، ان سب کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اور جب اس کی باری آئی تو اس کے ہاتھ کے اوپر زخم لگا ہوا تھا، اور کہنے لگے کہ یہ تو معذور ہے بیچارہ، اس کے ہاتھ کے اوپر زخم لگا ہوا ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو نہیں قتل کرنا۔
وہ بالکل صحیح سلامت واپس آ گیا، باقیوں کو قتل کر دیا۔ جب واپس آیا، جب اس کا یہ معاملہ ہوا تو تب اسے پتا چلا کہ میرے ہاتھ کے اندر جو کٹ لگا تھا، میرے اللہ نے میرے بارے میں کوئی اچھا ہی فیصلہ کیا تھا۔ آج اگر میرے ہاتھ کے اوپر کٹ نہ لگا ہوتا، میرے ہاتھ کے اوپر زخم نہ آیا ہوتا، تو جیسے میرے دوسرے سپاہیوں کو نے قتل کر دیا، ویسے وہ مجھے بھی قتل کر دیا۔ فوری اس غلام کو آزاد کیا اور کہا کہ جو تو نے جملہ کہا آج پھر کہا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، اس بات کے ذریعے سے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ بعض معاملات کے اندر ہم سمجھتے ہیں، بعض کچھ ایسی یعنی خیر کے جملے ہوتے ہیں، یا بعض کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر بڑی بہتری رکھی ہوتی ہے۔ اور اس کے اندر جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خیر کا جملہ ہی کہنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی فیصلہ کریں اس پر خیر کا جملہ اور خیر کے الفاظ کہنا ہی بہترین چیز ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گلے اور شکووں سے محروم رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص دنیا سے جانے لگے، اس کا آخری مرحلہ عموماً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن ظاہری کیفیات سے بندے کو کچھ نہ کچھ معلوم ہو جاتا ہے کہ سکرات کا وقت ہے، یا پھر یہ اب اتنی حالت اس کی خراب ہے، مشکل ہی ہے اس کا بچنا۔ تو بہرحال اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے فوت ہونے والے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ اب لا الہ الا اللہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، چھوٹا سا جملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اتنی بڑی طاقت، اس کا اتنا بڑا اجر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے وجہ سے اتنی بڑی رحمت اور اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جانے والا شخص جو دنیا سے جا رہا ہے، اگر اپنی آخری وقت من کان آخر کلام ہی، فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فدخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل۔ اب جملہ ایک ہے کہ جب دنیا سے جا رہا ہے تو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتوں کا مہمان بن جائے۔ اور دنیا کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں کہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو گالیاں بکتے جاتے ہیں، جب دنیا سے جاتے ہیں، چونکہ یہ عموم ہوتا ہے نا، بندے کا عام حالت کے اندر گالیاں نکالتا رہتا ہے، برے الفاظ زبان سے بولتا رہتا ہے، کسی کی غیبتیں کرتا رہتا ہے، چگلیاں کرتا رہتا ہے، کسی کے خلاف پلانگیں بناتا رہتا ہے، تنہائی کے اندر بیٹھا ہے، اکیلا بیٹھا ہے، پلانگوں کے اندر مصروف ہے، فلاں کو ایسے گرانا ہے، فلاں کو ایسے زیر کرنا ہے، فلاں کی ایسے بےزتی کرنی ہے، فلاں کو اس طرح سے زیر کرنا ہے، فلاں کے بارے میں یوں کرنا ہے، فلاں کے بارے میں وہ کرنا ہے۔ اس طرح کی پلانگیں جب جو بندہ کرتا رہتا ہے، ہمیشہ اس کا یعنی دل و دماغ جو ہے منفی پہلو کی طرف میلان رکھتا ہے، تو ایسا شخص ہے آخری وقت کے اندر بھی ایسے ہی جملے کہتا ہوا دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ سے اپنی زندگیوں کے اندر اچھے کلمات کو ہی جاری رکھنا چاہیے، تاکہ ان اچھے کلمات کی عموم کے اندر جاری رکھنے کی وجہ سے آخری کلام جو ہے وہ بھی اچھا ہو جائے، بہترین ہو جائے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر تو کامیابیاں عطا کر دی، آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی کامیابی اور کامرانی عطا کر کے اپنی جنتوں کا مہمان بنا۔ عرض کرنے کا مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ سے اچھے کلمات کو جاری کریں، ہمیشہ سے اچھے کلمات کہیں، کسی کے متعلق کوئی ایسے الفاظ نہ کہیں کہ جس کی وجہ سے اس کی تحقیر ہو، کسی کے متعلق کچھ ایسے الفاظ نہ کہیں کہ جس کی وجہ سے اس کی تذلیل ہو۔ ہم تو کہہ دیں اس کی تذلیل اتنی زیادہ ہو جائے کہ وہ اس کو محسوس کرنے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ انتہا درجے کی وہ یعنی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے، احساس کمتری کا شکار ہو جائے۔ احساس کمتری جو ہے یہ وہ بہت بڑا وبال ہے انسان کے لیے، جب بندہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ احساس کمتری جو ہے تبھی پیدا ہوتی ہے جب ہمارے جملے ترش ہوتے ہیں، جب ہمارے جملے ترش ہوتے ہیں، جملوں کی وجہ سے، جملوں کی کڑواہٹ کی وجہ سے اللہ اکبر کبیرہ ایک بندہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ کتنا پیچھے چلا جاتا ہے ہماری وجہ سے۔ اس لیے ہمیں اپنی زبانوں سے اچھے جملے، اللہ رب العزت نے بھی فرمایا قولوا للناس حسنا،
لوگوں کے ساتھ بھلائی والی بات کیا کرو، لوگوں کو اچھے کلمات کہا کرو، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جو جنت کا خزانہ ہے۔ دنیا کے خزانے بندہ اکٹھا کرتا ہے نا، دنیا کی نعمتیں اکٹھی کرتا ہے، بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس فلاں بھی ہو، فلاں بھی ہو، فلاں بھی ہو۔ اگر دنیا کے خزانوں میں سے کوئی ایک خزانہ بندے کے ہاتھ لگ جائے نا تو بندہ کہتا ہے کہ میں دنیا کا امیر ترین بندہ ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت کے خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جنت کا خزانہ کون سا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی مہینوں کی عبادت اور ریاضت کا ذکر نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تاریکیوں کے اندر اٹھ کے عبادات کرنے کا ذکر نہیں کیا۔ وہ سارے کام اچھے ہیں، کرنے چاہیے، ایک مومن کو اللہ کی رضا کے لیے سارے نیک اعمال کرنے چاہیے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کلمہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ اس کے لیے خزانہ ہے کہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ایک شخص نے اپنا یہ خزانہ جنت کے اندر جمع کر لیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذریعے سے، اب وہ جہنم کے اندر جا سکتا ہے؟ کیونکہ جنت کے اندر اس نے خزانہ اکٹھا کر لیا، جنت کے اندر اس کا خزانہ جمع ہو گیا، تو اب وہ جہنم کے اندر نہیں جا سکتا، اپنے خزانے کے پاس ضرور بھی ضرور جائے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، میں نے عرض کیا ہے کہ جملے، بعض کلمات، بعض جملے ایسے ہوتے ہیں کہ بندے کو پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں کی طرف لے جاتے ہیں اور جنت کا مہمان بنا دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، جو بندہ پڑھتا ہے گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا خزانہ حاصل کر رہا ہے اور جنت کے خزانے کی طرف راغب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میرے پیارے بھائیے، اس جملے کو بھی ہمیں اپنی زندگی کے اندر لانا چاہیے کہ نہیں؟ لانا چاہیے، اور ہمیشہ سے اس جملے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے خزانوں کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کائنات کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ کلمہ کہتا ہے نا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، اور اس طرح سے بھی ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یہ بھی الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ جن پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری دی وہ ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے، یہ جملہ پڑھتا ہے، ان الفاظ کی ادائیگی کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہو جائے۔ کتنا لمبی چوڑی کتاب ہے، کوئی لمبے چوڑے کو ذکر ہے، بہت زیادہ ذکر ہے، انتہائی چھوٹا سا جو 10 سیکنڈ سے بھی پہلے بندہ اپنی زبان سے ادا کر سکتا ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑی جنت، نعمتوں والی جنت، جس جنت کے حصول کے لیے اللہ اکبر گردنیں کٹائی گئی، جس جنت کے حصول کے لیے میدان جہاد کو اختیار کیا گیا، جس جنت کے حصول کے لیے عبادات و ریاضات کی گئی، جس جنت کے حصول کے لیے بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کیا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سارے کام بھی کرنے چاہیے۔ جنت سے بچنے کے لیے سارے کام، جنت کے اندر داخلے کے سارے کام کرنے چاہیے، جہنم سے بچنے کے والے سارے اعمال کرنے چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ یہ جملہ کہتا ہے، یہ کلمہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، کیا یہ خیر کا جملہ ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر نہیں لانا چاہیے؟ اتنا بڑا جملہ ہے اور کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نبی علیہ السلام نے خوشخبری دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے۔ اب آپ نے حدیث سنی ہے نا ابھی پہلے والی کہ جس کے لیے واجبت لہ الجنہ، رضیت باللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے
जन्नत वाजिब कर देता तो हक बनता था ना कि यहाँ पर सुबहान अल्लाह कह दी जाती। मैं नहीं कहता कि सुबहान अल्लाह कहें, लेकिन अगर कह दी जाए तो अच्छे कलिमात सुन के, कुरान करीम की आयत सुन के और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस सुन के, जिसके अंदर अल्लाह के फजल, अल्लाह की रहमत और अल्लाह तबारक व तआला की नेमत का जिक्र हो, तो एक मोमिन शख्स को अपनी जुबान से सुबहान अल्लाह कहना चाहिए। अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह का जिक्र है, कहना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहता है, सुबहान अल्लाह 10 सेकंड के अंदर बंदा 10 मर्तबा कह देता है, 100 सेकंड के अंदर 100 सेकंड के अंदर या 60 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर 60 मर्तबा बंदा कह सकता है सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जितनी मर्तबा ये कहता जाएगा उतने ही जन्नत के अंदर दरख्त लगते जाएंगे। अब जन्नत के अंदर दरख्त लग जाएंगे तो फिर उसकी छां किसने इस्तेमाल करनी है? और जिसके लिए लगे हैं उसी ने उसके अंदर जाना है ना। उसकी छां, उसके अंदर जो रहमत अल्लाह की नाज़िल होती हैं वो उसी के लिए है ना कि जो सुबहान अल्लाह कहता है तो वो गोया वो जन्नती बन जाएगा, गोया वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जन्नत के अंदर जाएगा, क्योंकि इस वक्त वो जन्नत वाले अमाल कर रहा है, जन्नत के अंदर दरख्त लगा रहा है। और मेरा रब फरमाता ला युखलिफुल्लाहुल मियाद, फरमाया कि जो मैं वादे करता हूं उन वादों के फिर खिलाफ नहीं करता। मैं अगर अपने बंदे को कह दिया मैंने कि अगर तू एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहता है तो फिर तेरे लिए जन्नत के अंदर दरख्त लग जाएगा, तो फिर जन्नत के अंदर दरख्त लगेगा और फिर बंदा उस जन्नत के दरख्त से मुस्तफीद भी होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इंतहाई छोटा सा जुमला सुबहान अल्लाह, चलते फिरते बंदा कहता फिरे, जन्नत के अंदर दरख्त लगाता जाए और जन्नत के अंदर यानी दाखिले के वो असबाब और जन्नत के अंदर दाखिले के जो जराए हैं वो उनको इख्तियार करता जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कुल्लु मारूफिन सदका, हर अच्छी बात भी सदका है, हर अच्छी बात भी सदका है। कि अगर बंदा किसी मुसलमान भाई के लिए कह देता ना कि अल्लाह तेरी खैर करे, अल्लाह तबारक व तआला तेरे कारोबार के अंदर बरकत डाले, अल्लाह तबारक व तआला तुझे इज्जत अता करे, अल्लाह तबारक व तआला तुझे बरकतें अता करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे बुलंदियां अता करे, ये कोई बड़े जुमले नहीं है, आम ही बंदा कह देता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये बंदे की तरफ से सदका है, ये कामयाबी की जमानत है, कामरानी की जमानत है। हर अच्छी बात, हर अच्छा जुमला, हर अच्छा कलिमा जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सदके का दर्जा रखता है। एक बंदा सदका नहीं कर सकता, एक बंदे के पास इतना मालो मता नहीं है, इस्तिताअत नहीं है, सदका नहीं कर सकता, वो अच्छी बात के जरिए से अपने अल्लाह के यहाँ सदका पेश कर ले, अच्छे कलिमात के जरिए से सदका पेश कर ले। एक गरीब बंदा है वो कहता है मैं सदका नहीं कर सकता, मेरे पास मालूम मता नहीं है, तो वो अच्छी बात क्या कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सदकात पेश करता जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो इख्तियार करने के साथ अल्लाह तबारक व तआला बंदे को पस्तियों से उठा के बुलंदियों की तरफ ले जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी आखिरी हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपनी जबान से 100 मर्तबा ये कहता है सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिस शख्स ने अपनी जबान से ये 100 मर्तबा कहा अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह अकबर कबीरा, उसकी जिंदगी के अंदर से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसकी जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर देता, सारे गुनाह। बंदा बड़ा पापी है, बड़ा गुनाहगार है, जिंदगी गुजर की गुनाह करते हुए सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, इस जुमले की वजह से, इस कलमे की वजह से उसकी जिंदगी के सारे गुनाह माफ। हत्ता कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया समंदर देखा है, समंदर की झाग के बराबर, यानी जहां तक समंदर की झाग नजर आती है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताना चाहते थे कि जो समंदर की गहराई, बुलंदी और समंदर की वुसअतें हैं, अगर इतने गुनाह भी उसकी जिंदगी के अंदर मौजूद हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, ये जुमला क्या दे, अल्लाह तबारक व तआला उसकी समंदर की झाग के बराबर, समंदर की वुसअतों के बराबर भी अगर उसके गुनाह हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर।
وہ بڑا جملہ ہے، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، چھوٹے چھوٹے ذکر ہیں، چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں، اچھی بات کہنا، خیر کی بات کہنا، خیر سے بندہ محروم نہیں رہتا۔ جب بندہ خیر کی بات کرتا ہے، بھلائی کی بات کرتا ہے تو خیر سے محروم نہیں رہتا۔ دنیا کے اندر بھی کامیابیاں ہیں، آخرت کے اندر بھی کامیابی ہیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک بندہ جو زبان کا چرب ہے، زبان کے اندر سے غلط جملے بولتا ہے، زبان غلط استعمال کرتا ہے، یعنی زبان کی وجہ سے گالیاں نکالتا ہے، برا کہتا ہے، تو لوگ اسے کیا کرتے ہیں؟ کنارہ کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار اس سے بچ کے رہیں، اس کی زبان ہی بڑی بری ہے، یہ تو جب بھی بات کرتا ہے برے لفظ بولتا ہے، بری جملے بولتا ہے، اس سے دور ہی رہیں، جتنا بھی کریں۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ بندہ کہ جو برے کلمات کا مالک ہے، برے کلمے اور برے جملوں کا مالک ہے، اللہ کی قسم اس سے لوگ متنفر ہوتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ برے جملوں والا، برے الفاظ بولنے والا، اللہ اکبر کبیرہ، جو اچھے کلمات کہتا ہے، بہترین بات کہتا ہے، اس کے گرد و نواح لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار اس سے کوئی اچھی بات ہی مل جائے گی، یہ بات کرے گا تو انشاءاللہ اس کے پاس بیٹھیں گے کچھ نہ کچھ فائدہ ہی ہوگا۔ یعنی اسے اللہ رب العزت عزت عطا فرماتے ہیں کہ جو اچھے کلمات کا مالک ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی عزت عطا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم پیارے بھائی، اس سے قبل ہم نے حدیث پڑھی ہے، کل معروف صدقہ کا، اچھی بات کہنا۔ اب فلسطین کے حالات آپ کے سامنے ہیں، فلسطین کے مسلمان جو ہیں وہ کس قدر ظلم کی چکی کے اندر پس رہے ہیں۔ کم از کم ہمیں اگر وہاں نہیں پہنچ سکتے، جذبہ رکھنا چاہیے، اللہ میرے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہوتی، میرے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہوتی، میرے لیے راستے کھلے ہوتے تو میں اپنے بھائیوں کی مدد کرتا اور جا کے اپنا خون پیش کر کے ان کی مدد کرتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن دروازے بند ہیں، روکا ہوا ہے، رکے ہوئے ہیں، بہت ساری رکاوٹیں ہیں، نہیں جا سکتے، نہیں پہنچ سکتے وہاں پر، تو پھر کم از کم ہمیں اپنی زبان سے ان کے لیے خیر کے کلمات تو کہنے چاہیے نا، یہ تو کہہ دینا چاہیے نا کہ ہمارے بھائی ہیں، مظلوم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا خیر نازل فرما دے، ان پر اپنے فضل نازل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے تو نے بدر کے اندر مجاہدین کی مدد کی اپنے فرشتوں کے ذریعے سے، اللہ تیرے فرشتے اب بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اب بھی قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اے مالک کائنات آج بھی ان مظلوم فلسطین کے اندر جو ہے، ان مظلوم مسلمان جو ہیں ان کی نصرت اپنے فرشتوں کے ذریعے سے فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما دے۔ یہ دعائیں تو کم از کم بندہ اپنی زبان سے کر سکتا نا ان کے لیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ بھی خیر کے جملے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے بھائی کے لیے خیر کا جملہ کہتا ہے نا، مظلوم مسلمان کے لیے خیر کا جملہ تو بڑی بلندی والا عمل ہے۔ عام کسی بندے کے لیے خیر کا جملہ کہہ دیتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ میرے بھائی کا بھلا کر، میرے بھائی کا بھلا کر، میرے بھائی کو عزت عطا فرما، یہ چھوٹے چھوٹے جملے جب بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی گدی کے پیچھے فرمایا ایک فرشتہ مقرر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آمین بھی کہتا ہے، اور پھر کہتا ہے اللہ یہ جو بندہ تیرے بندے دوسرے اپنے بھائی کے لیے، تیرے بندے کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہ جو اس کے لیے یہ دعا کر رہا ہے اس کو بھی عطا کر، اس کو بھی عطا کر دے۔ بڑا بہترین یہ طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کا۔ الفاظ پر غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی منوانے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نعمتیں حاصل کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کاروبار کے اندر ترقی حاصل کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا کے اندر فتنوں سے بچنے کا، اور دنیا کے اندر خیر کے بہت سارے بھلائی کے یعنی بہت سارے ذخائر اکٹھے کرنے کا۔ یہ بہترین طریقہ ہے کہ بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا رہے۔ جب بندہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا رہے، اپنے آپ کو بھول جائے، نہ بھی کہے اپنے لیے کچھ بھی نہ مانگے، تو اللہ کی قسم اللہ کا فرشتہ اس بندے کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ اور فرشتہ کون ہے؟ گناہ گار نہیں۔ میری دعا تو رد ہو سکتی ہے، آپ کی دعا تو رد ہو سکتی ہے، لیکن فرشتہ جو گناہ گار نہیں ہے، معصوم ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ فرشتہ جب دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا کر کے
جو ہم بھائی کے لیے مانگ رہے ہیں اللہ ہمیں عطا فرما دے گا۔ یہ بہترین طریقہ ہے۔ ان جملوں کے ذریعے سے اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے، سجانا چاہیے، زینت دینی چاہیے، اور ان جملوں اور ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اگر ہم یہ جملے اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، برے جملوں کو اپنی زندگی سے، برے کلمات کو، بری باتوں کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں، اچھے کلمات، اچھے جملے کہتے چلے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز دیکھنا آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے عزتیں عطا کرتا ہے، کس طرح سے صبر عطا کرتا ہے، اور کس طرح سے وقار عطا کرتا ہے، اور کس طرح سے تھوڑے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قناعت عطا کر دیتے ہیں، تھوڑے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کا زبان سے شکر کے کلمات جاری کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اپنی زندگیوں کو اچھے کلمات اور اچھے جملوں کے ذریعے سے بہترین بنانے کی، زینت دینے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق بخشے۔